اکثر شیعہ بولتے ہیں کہ آپ نے خون کی ڈونیشن دینی ہے، ادروائز یو آر بکواس ناٹ کرتے ہیں. ان آور سرکل. نہیں، خون کا ڈونیشن یہ کوئی ہے ایسے بکواس ہے. وہ بیوقوف ہیں، وہ شیعہ مولوی باز جاتے ہیں نا خون کا ڈونیشن دینے جاتے ہیں، وہ سمجھتے، وہ بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خون کا یہ کوئی حدیث ہوگی کہ ہم نے خون نکالنا ہے، تو خون ہم کیسے نکالیں گے؟ ڈونیشن کے ذریعے نکالیں. نہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں کہ آپ خون نکال دیں. روایت یہ ہے کہ آپ غم میں بے قرار ہو جائیں. حسن بھائی، میں نے سنا ہے کہ امام مہدی 70 سال کی عمر تک زندہ رہے، اس کے بعد اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، یا وہ غیبت میں چلے گئے اور اب وہ واپس آئیں گے جب قیامت آئے گی. تو انہوں نے اپنے دور میں بھی یہ قرآن کسی کو نہیں دکھایا. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی ہے سنہ 255 ہجری میں سامرہ میں، سامرہ عراق کے ایک شہر ہے، تو اسی پیدائش کے وقت ہی ان پیدائش سے پہلے بھی ان کے والد گرامی کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میری زوجہ جو ہے حاملہ ہیں، یہ بالکل چھپاتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ 11ویں امام ہے اور ان کے بعد جو امام ہوگا وہ شیعوں کا 12واں امام ہوگا اور اسی نے ظہور کرنا ہے. تو جن لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا کہ 12 امام حق ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑے تھے کہ یہی وہی شخص ہیں جو بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ کریں گے. تو ان کی جان کو بڑا خطرہ تھا، تو ان کے والد گرامی ان کو چھپاتے تھے. اور حدیث بھی بہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 12واں امام جو ہے ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے اور سب خلافتوں کا حکومتوں کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھی، وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے. جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو سب سے چھپا دیا تھا انہوں نے. بس بعض لوگ جو ان پہ اعتبار تھا، خاص شیعہ، خاص افراد، ان کو دکھاتے تھے کہ یہ آپ میرے بعد جو امام ہوگا یہ آپ کے امام ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. 260 میں امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. اور اس وقت غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہو گیا، یعنی اس غیبت اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی غیبت تھا، کسی کو وہ نہیں دکھاتے تھے. تو اس کے بعد ان سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہوگی، سوائے ان افراد کو جو ان پہ بہت اعتبار تھا، ان کو بہت ہی اعتبار تھا، اور ان کے نائب تھے، وہ ان کے وکیل تھے، جو شیعوں کے درمیان وہ خط لے کے آتے تھے اور لیٹرز لے کے آتے تھے، پیغام لے کے آتے تھے. اور وہ بہت مشہور معروف بھی لوگ ایسے نہیں تھے کہ گورنمنٹ ان کو جانتے تھے، بس شیعہ حضرات ان کو جانتے تھے کہ ان سے ہم نے رابطہ کرنا، یہ ہمارے پیغام لائیں گے. اور یہ وہ حضرات تھے جو اس سے پہلے حضرت امام ہادی علیہ السلام یعنی 10ویں امام اور 11 امام کے بہت ہی قریبی ساتھی اور بہت ہی ان کے وکیل اور نمائندے رہ چکے تھے. اور امام علیہ السلام نے 10ویں امام 11ویں امام نے ہمیشہ کہا تھا کہ یہ جو بھی کہیں یہ صحیح ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں. تو انہی کی وکالت کو انہوں نے برقرار رکھا. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ 70 سال تک زندہ رہے پھر وہ اللہ نے ان کو اپنے پاس لے گئے. وہ غیبت اسی زمانے سے شروع ہو گئی اور یہ غیبت جو ہے تقریباً 70 سال تقریباً جاری رہی ہے. اور سنہ 329 میں تقریباً 70 سال کے بعد انہوں نے ان کا جب آخری وکیل تھا، ان کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا، غیبت کبریٰ شروع ہو رہا ہے، اب جو ہے میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا، اور جو شخص ادعا کرے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے وہ جھوٹا شخص ہے. تو یہ ان کے لیٹر آ گئی، سب شیعوں میں لیٹر پھیل گیا. اور اس سے پہلے ان کی ولادت سے پہلے امام علی یعنی 255 سے پہلے شیعہ میں یہ احادیث کافی مشہور تھی. اور ائمہ اطہار علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، پہلے امام، دوسرے، تیسرے امام، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں امام سے کہ 12واں جو امام ہوگا اس کا بہت بڑا طویل غیبت ہوگا، اس کے 2 غیبتیں ہوں گی، اس کے غیبت میں بہت بہت طول ہوگا. اچھا، اس کے غیبت میں جو ایمان پہ رہے گا اللہ وہ ایسا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد میں شریک ہے، اس کا ثواب اتنا عظیم ہوگا. تو میرے بھائی ان کا غیبت یہ ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو اذن دے گا خروج کا کہ وہ خروج فرمائے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے 70 سال کی عمر، ایسی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حدیث روایت ہمارے پاس متواتر ہے کہ اللہ ان کو اپنے پاس لے کے گیا. بھلے وہ روایت میں یہ ہے کہ وہ غیبت میں یہ ہے، یعنی وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو طویل عمر دی ہے اور ان کو غیبت دی ہے، صرف اسی لیے، نہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی شریعت ہے، کوئی شریعت نہیں ہے ان کی، کوئی ایک امتی بھی نہیں ہے، ایک امتی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کو اتنے ہزاروں سال سے زندہ رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ زندہ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا نا،
دریا کے ساتھ وہ گئے تھے مچھلی وغیرہ کی کہانی جو ہے. تو اس زمانے سے اب تک زندہ رکھا ہے صرف اسی لیے کہ ایک حجت رکھیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اللہ کا ایک ولی ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت میں بھی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر ان کی شاگردی کا بھیک مانگے اللہ سے کہ مجھے اللہ مجھے ایک ایسا شخص دے جو میں اس سے علم حاصل کروں، جو مجھے کچھ علم سکھا دے، اور وہ اس کی عمر بھی طویل ہو اور وہ غیبت میں بھی ہو. تو ایسا نمونہ اللہ نے بنایا تاکہ کوئی بھی شخص اگر قرآن کو مانتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، تو اللہ کے حقیقی حجت پہ اس کو شک کرنے کے کوئی گنجائش نہ رہے. جی سر، مزید کوئی سوال؟ میرا آخری سوال ہے، ماتم کے دوران زنجیر کے آگے بلیڈ لگا کر کمر سے خون نکالنا جائز کیسے ہے؟ دیکھیں یہ کوئی کہ اگر کمر سے کوئی خون نکالتا ہے، یہ جو چیز احادیث روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرے تو وہ اس کا بڑا ثواب ہے. اب بے قراری کا جو ہے ایک خاص صورت نہیں ہے کہ انسان درد میں، غم میں، یعنی میں نے سنا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہ اتنے مصائب نازل ہوئی ہیں، میں نے سنا کہ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے ردا جو ہے اسیر کیا ظالموں کافروں نے. تو اس غم میں اگر انسان روئے، غم میں انسان پیٹے، چہرہ مارے نا، تو اس کا بڑا ثواب ہے. اب اگر اس غم میں انسان کوئی زنجیر بھی پیٹھ پہ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ منسوس ہے. منسوس یعنی اس کی حدیث ہے کہ ہماری غم میں تم بے قراری کا اظہار کرو، بے قراری کا اظہار کرو. اب اس کا ایک کوئی خاص صورت نہیں ہے اب میں بے قراری کا اظہار کرتا ہوں سر پہ مارتا ہوں. ایک عورت اگر اس کی بچی مری ہے یا اس کا بیٹا مرا ہے، اس کا شوہر مرا ہے، دیکھیں آپ وہ پاکستان وغیرہ میں وہ پتہ چلتا ہے اس کو کتنی محبت ہے اپنے شوہر سے. بیچارہ جیسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، چیختی ہے، مارتی ہے اپنے آپ کو زمین پہ. ہاں، یا اگر کسی عورت کا جوان بیٹا مرا ہے تو کس طرح کی چیختی ہیں وہ عورتیں. تو اسی طرح اگر ایک مسلمان اس کو پرواہ ہو اس بات کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کتنا ظلم ہوا ہے، ہم پہ تو واجب تھا کہ ہم ان سے محبت کریں. اب اس محبت میں وہ چیختا ہے، مارتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ جس طرح سے بھی وہ اپنے آپ کو مارے، جس طرح سے بھی اپنے آپ کو وہ مثلا غم کا اظہار کرے، یہ مستحب ہے، مگر کہ وہ چیز خود حرام فعل ہو. مثلا کوئی کہہ دے کہ میں خودکشی کرتا ہوں، خودکشی حرام ہے، یہ نہیں کر سکتا. کوئی اپنے آپ کو پہاڑی سے گرا دے اس غم میں، یہ حرام ہے خودکشی. لیکن اس کے علاوہ مثلا اگر بہت دفعہ ہوتا ہے انسان غم میں اپنے سر کو دیوار سے مارتا ہے تو سر سے خون نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ یہ ایک طبیعی رد الفعل ہے، طبیعی ہے، فطری ہے. میرا غم اتنا زیادہ ہے کہ میرے کلیجے میں اتنا رنجش ہے، اتنا غم ہے کہ میرے لیے رونا گریا کرنا کافی نہیں ہے، میں چیخ مارنا چاہتا ہوں. پھر دیکھتا ہوں کہ چیخ بھی جو ہے میرے لیے کافی نہیں ہے، میں سر پہ مارتا ہوں، یہ بھی کافی، سر کو دیوار سے مارتا ہوں. اسی طرح اگر آپ جو شیعہ جو مسائب پڑھے جاتے ہیں شیعہ مجالس میں اور ان میں جو نوحے پڑھے جاتے ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو کیا الفاظ ہیں، کیا شاعری ہے، اور کتنا اس میں درد ہے. مثلا مرحوم میر انیس کے جو اشعار ہیں اور میر تقی میر کے جو مرثیے ہیں، کیا مراثی ہیں، کیا اشعار ہیں، کیا نوحے ہیں. واقعاً جو تصویر کشی وہ کرتے ہیں، جس طرح غم کا اظہار وہ کرتے ہیں، اگر ان غم میں انسان واقعاً اگر انسان وہ اہل بیت علیہ السلام سے پیار ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے اس غم میں، زنجیر مارتا ہے یا زنجیر پہ چھرا ہے اس کو پیٹ سے مارتا ہے، تو بشرط ہے کہ وہ انسان کی نیت یہی ہو، دکھاوے کا لیے نہ ہو، بلکہ یہی ہو کہ میں اس غم کے اظہار کے لیے بے چینی کا اظہار کر رہا ہوں، اس میں ہو تو یہ منسوخ ہے ہمارے روایات میں، اس کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو حسن بھائی، آپ نے میرے سوال اس کی حدیث ایک منٹ، اس کی حدیث نہیں ہے کہ آپ خون نکالیں، یہ حدیث یہ ہے کہ آپ بے قراری کا اظہار کریں. اب بے قراری جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. جی سر، مزید کوئی حکم؟ نہیں، مجھے اکثر شیعہ بولتے ہیں کہ آپ نے خون کی ڈونیشن دینی ہے، ادروائز یو آر ناٹ ان آور سرکل. نہیں، خون کا ڈونیشن یہ کوئی ایسے بکواس ہے. خون کا ڈونیشن کا کوئی نہ حدیث ہے نہ کچھ بھی ہے، کوئی نہ استحباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے خون کا ڈونیشن دینا. وہ بیوقوف ہیں، وہ شیعہ مولوی باز جاتے ہیں نا خون کا ڈونیشن دینے جاتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خون کا یہ کوئی حدیث ہوگی کہ ہم نے خون نکالنا ہے، تو خون ہم کیسے نکالیں گے؟ ڈونیشن کے ذریعے نکالیں. نہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں کہ آپ خون نکال دیں. روایت یہ ہے کہ آپ غم میں بے قرار ہو جائیں، غم میں بے چین ہو جائیں. یہ بے چینی جو ہے جزع
یہ جو ہے اس کے مختلف اشکال ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان خون نکالے, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ خون نہ نکالیں, آپ بے چینی کا اظہار کریں, سر پہ مارے مارے مارے, ٹھیک ہے, یا مثلاً سینے پہ ماریں, یا مثلاً کوئی اور صورت ہو, یا مثلاً کوئی مٹکا ہے, مٹکا اٹھا کے انسان سر پہ مار دے, ٹھیک ہے. یہ سب غم کا اظہار ہے انسان, اور یہ سب طبیعی چیزیں ہیں, فطری چیزیں ہیں. انسان پہ جب غم نازل ہوتا ہے, غم جب عظیم ہوتا ہے, غم جب عظیم ہوتا ہے, مثلاً ایک جیسے میں نے کہا ایک ماں ہے, اس کی چھوٹے بچے کو کوئی قتل کر دیتا ہے, تو وہ کس طرح پکارتی ہے, کس طرح چیختی ہے, اف, دل انسان کا ریش ریش ہو جاتا ہے ان مناظر کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اگر شیعہ یہ کریں تو یہ بہت کم ہے. جی سر, مزید کوئی حکم؟ تھینک یو حسن بھائی, آپ نے وہ جوابات دیے جو میرا دل بھی کہتا تھا کہ ایسی جواب ہوں گے. پہلی اللہ دفعہ آپ کو مجھے عزت دے, یہ والے جوابات ملے ہیں. تھینک خدا یو آپ کو ویری مچ, سلامتی دے. سو تھینک نائس یو آف سر, یو. تھینک یو, میں اللہ بلاس یو, تھینک یو, میں بہت شکریہ آپ کا, میں شکر تھینک گزار ہوں, بہت مہربانی. آپ جیسے مؤدب, محترم اور با انصاف کالر کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشا, فروغ بخشا.